شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے بیر کنڈ کا آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں قمر نقوی اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ وہ علاقہ میرا دیکھا ہوا تو تھا نہیں، لیکن میری نظر سے وہ ایک نالی چھپی نہیں رہی جو پہاڑ کی بلندی سے بارش کے پانی کو نیچے گراتی رہی ہوگی، اور نہ جانے کتنے سالوں کی اس ریزش کے باعث کٹ کٹ کر غالباً 2-2.5 فٹ عمیق تو ضرور ہو گئی ہوگی۔ اس کا جتنا حصہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ بلندی کی جانب تھا، باقی وہ جھاڑیوں میں پوشیدہ تھی، اور اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ نالی عین ان جھاڑیوں میں جاتی تھی جہاں میں نے شیر کی جھلک دیکھی تھی۔ یہ خیال آتی میں نے گھوم کر نیچے کی طرف دیکھا اور جیسے مجھے سکتہ ہو گیا۔ چاروں ہاتھوں پیروں پر جھکا ہوا آدم خور جست لگانے کے لیے آمادہ تھا۔ اگر میں اپنی چھٹی حس کی تنبیہ کو نظر انداز کر دیتا تو شیر مجھے دبوچ لیتا۔ میں نے اس کے جھکے ہوئے سر سے کوئی 10 انچ پیچھے، گویا گردن اور شانوں کے درمیان نشانہ لیا جہاں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور فائر کر دیا۔ گولی غلط گئی اور شیر کے سر کے سامنے زمین پر پڑی، جس کی وجہ سے خاک اڑ کر شیر کی آنکھوں میں پڑی ہوگی یا کنکریاں گئی ہوں گی۔ وہ تلملا کر پلٹا، ڈھلان پر گر کر 2-4 بار لڑکا اور اٹھ کر بھاگا۔ اس دوران اس کی خراہٹ کی آواز بھی صاف آئی، اور میں ابھی فائر کرنے ہی والا تھا کہ درخت پر سے عصمت خان نے فائر کیا۔ ان کی گولی بھی خالی گئی، بلکہ ستم یہ ہوا کہ اس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ ایک پتھر پر سے گولی پھسلی تو سیدھی میرے سر کے پاس سے نکلتی چلی گئی۔ میں گھبرا کے درخت کی آڑ میں ہو گیا، اس ڈر سے کہ وہ صاحب کہیں اس رخ پر دوسرا فائر نہ کر دے۔ لیکن شیر اب کہاں؟ وہ تو یہ جا وہ جا نہ جانے کدھر نکل گیا۔ میں نے خالی کارتوس نکال کر چیمبر میں دوسرا کارتوس لگا دیا اور اپنی غلطی پر بہت نادم ہوا۔ دراصل بلندی سے نشیب کی طرف فائر کرتے وقت ہمیشہ غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے کہ نیچے کی طرف جانے والی گولی پر کشش ثقل زیادہ اثر کرتی ہے، اور کشش کے نتیجے میں گولی کا زاویہ مختلف ہو جاتا ہے۔ میں 1 فٹ اور آگے نشانہ لیتا تو گولی صحیح لگ سکتی تھی، لیکن وہ موقع سوچنے کا نہیں تھا۔ اگر میں 1 ثانیے کے 10ویں حصے کے برابر بھی دیر کرتا تو شیر جست لگا چکا ہوتا۔ کو مجھے یقین ہے کہ اس کا حملہ نہایت غیر مؤثر ہوتا، ایسی صورتحال میں کہ وہ خود نشیب میں تھا اور میں بلندی پر۔ عام شیر تو حملہ ہی نہ کرتا۔ یہ محض آدم خور کی چالاکی تھی کہ وہ ایسی صورتحال میں بھی حملہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ مزید کوشش بیکار تھی۔ میں نیچے اترا اور سیدھا اس درخت کی طرف آیا جہاں عصمت خان تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے بھی اترنا شروع کر دیا۔ وہ تو بھاگ لیا خان۔ ہاں، میں نے ان سے قطعاً تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی گولی میرے سر کے پاس سے گزری تھی۔ ان کا قصور بھی نہیں تھا، اتفاقی بات تھی، لیکن اس قسم کے اتفاقات بعض اوقات سانحات بھی بن جاتے ہیں، اس لیے میں کسی کو ساتھ لے جانے سے احتراز کرتا ہوں۔ اس روز مزید تلاش ملتوی کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ شیر کم از کم 3-4 روز اس علاقے کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ دوپہر کا کھانا ہم دونوں نے ایک چشمے کے کنارے پتھروں پر بیٹھ کر کھایا، وہیں یکے بعد دیگرے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد پہاڑیوں اور وادیوں میں گھومتے پھرتے عصر کے ذرا بعد واپس گاؤں پہنچے۔ اس کے بعد ہمارے 3 روز اس علاقے میں سرگردانی میں گزرے۔ شیر کا نہ صرف کوئی نشان نہ ملا بلکہ اطراف سے بھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بندوق کا دھماکہ پہلی بار سنا تھا اور قدرتاً اس پر خوف طاری ہوا۔ اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس کا شدید دشمن انسان اتنا بے ضرر نہیں جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ تیسرے روز
سپہر کو میں تنہا سارے دن کی سرگردانی کے بعد واپس ہو رہا تھا۔ ابھی گوبا غالباً 2 میل پر ہوگا کہ میں نے پہاڑ کی بلندی پر سے نیچے نظر کی۔ وہ راستہ جو بیر کنڈ سے گوبا آتا ہے نظر آ رہا تھا اور اس پر 2 بیل گاڑیاں گوبا کی طرف آ رہی تھیں۔ میں اس راستے سے تقریباً 300 گز پر تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ راستہ ذرا ہی دور گھنے تناور درختوں کے سائے میں ہو جاتا ہے اور مجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن ان درختوں کے پردے میں وہ راستہ ایک نیم دائرے کی شکل میں اسی پہاڑی دامن کے ساتھ ساتھ چکر لگا کر مشرق میں نکلتا تھا اور وہیں ایک نالے کے کنارے جنوب کی طرف گھوم جاتا تھا۔ بیل گاڑی کے پیچھے پیچھے 2 آدمی چل رہے تھے، وہی آگے پیچھے کے دیہاتی طریقے پر۔ میں جس جگہ تھا وہاں سے اگر سیدھا جنوب کی جانب اترتا تو گاڑیوں کے نالے تک پہنچنے سے بہت پہلے اس موڑ پر پہنچ جاتا۔ میری اس روز کی دشت نوردی اختتام پذیر ہو چکی تھی، لہٰذا میں سیدھا جنوبی دامن پر اترنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم گیا تھا کہ نیچے گاڑی کے راستے پر نظر پڑی۔ گاڑی کے پہیوں سے زمین کٹ کر 2 پہیوں کی راہ بن جاتی ہے، جبکہ درمیان کی زمین ویسی ہی رہتی ہے۔ ابھی میں ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر شیر پر پڑی اور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ موذی عین موڑ سے کوئی 5 گز آگے نالے میں اترے ہوئے نظر آیا اور 1 ثانیے میں ہی اتر کر نظر سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی تدبیر جنگ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اسی جگہ چھپا ہوا تھا اور گاڑیوں کے وہاں پہنچنے کا منتظر۔ غالباً اس نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہیں اور دونوں آگے پیچھے ایک دوسرے سے 10-12 قدم کے فاصلے پر، جیسا کہ ان دیہاتیوں کی مستقل عادت ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی تشویش اور تردد کا باعث تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر گاڑیوں کے مختصر قافلے کو ہوشیار نہ کیا گیا تو سب سے پیچھے چلنے والا آدمی اس روز ضرور لقمہ تر بنے گا اور آدم خور کا طویل روزہ افطار ہو جائے گا۔ ایک انسانی جان شدید خطرے میں تھی۔ میں جہاں تھا وہاں تقریباً 300 گز بلندی پر، ارتفاع تقریباً 300 گز اور وہ نشیب میں۔ میں اگر تیز رفتاری سے نیچے اترتا تو خود میں اسے بآسانی نظر آ جاتا اور اگر اسی طرح خاموشی سے اترتا تو، لیکن میں نے سوچا اگر میں کوئی 100 گز پر چھپ جاؤں اور ان لوگوں کو آنے دوں تاکہ شیر اس آدمی پر حملہ کرے، اس وقت میں شیر کو مار دوں۔ بہت بڑا خطرہ مول لینے والی بات تھی۔ یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ شیر کس رخ اور کس صورت سے حملہ کرے گا۔ جانور کا معاملہ نہیں تھا، انسانی جان کا مسئلہ تھا۔ بارہا ایسا ہوا کہ میں نے شیر کے شکار کے لیے مچان بندھوایا، درخت سے ذرا فاصلے پر جانور باندھا گیا، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں جانور کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ ہمیشہ شیر اس وقت مارا جائے گا جب اس نے جانور کا کام بھی تمام کر دیا۔ شیر نالے کے اندر اترا تھا۔ دیہاتی پر حملہ کرنے کے لیے اسے بآہستگی نالے میں سے نکل کر اوپر آنا ہوتا، پھر یا تو زبردست دھاڑ اور حملہ یا نہایت خاموشی سے آدمی کو پکڑ کر لے بھاگتا۔ آخری طریقے کی توقع زیادہ تھی، اس لیے کہ آدم خور شیر بالعموم حملے کے وقت آواز نہیں کرتے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ شیر کے نالے میں سے نکلنے اور حملہ کرنے کے دوران مجھے کم از کم 2 فائر کرنے کا نہایت عمدہ موقع مل سکتا تھا، اور وہ بھی 100 گز یا اس سے بھی کم فاصلے سے۔ سب کچھ صحیح تھا اور حتی الامکان تیزی سے جنوب مغرب کے رخ درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لے کر میں نے اترنا شروع کیا۔ 10 منٹ کے اندر ہی میں نیچے اتر آیا۔ ابھی گاڑیاں وہاں نہیں پہنچی تھیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں خود اس راستے پر چلوں اور شیر مجھ پر حملہ کرے۔ یہ تو بالکل اقدام خودکشی ہوتا اور مجھے اس قسم کا خیال ہرگز نہیں تھا۔ میں واپس گاڑیوں کی طرف چلا اور اسی وقت میری چھٹی حس جاگ اٹھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹا اور دائیں جانب ایک چٹان کے قریب ہو گیا اور عقب کی طرف دیکھا۔ گاڑی کا راستہ تو صاف تھا، لیکن خدا کی پناہ صرف 15 گز کے فاصلے پر
ایک جھاڑی میں شیر غائب ہوتا نظر آیا، صرف 15 گز، گویا یقینی موت۔ میں نے رائفل سیدھی کر لی، پھر خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں شیر بھی گاڑیوں کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں تھا۔ شیر کی بہترین تدبیر تو وہی تھی کہ وہ نالے میں چھپا رہتا اور گاڑی والوں کو اس موڑ پر سے گھومنے دیتا۔ اس نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا اور پھر حملے کی نیت سے نالے سے نکل کر تعاقب میں آیا تھا۔ تعجب یہ کہ اس نے حملہ نہیں کیا اور اس میں وہ رائفل مانے تھی جو اس نے میرے ہاتھ میں دیکھ لی تھی اور جس کے دھماکے سے وہ آشنا ہو چکا تھا۔ اگر اس نے 15 گز سے ہی حملہ کر دیا ہوتا تو خدا جانے کیا صورت ہوتی۔ میں جہاں تھا وہیں پیش و پس سے نگراں کھڑا رہا، لیکن صرف چند ہی منٹ گزرے تھے کہ سامنے سے گاڑیاں آتی نظر آ گئیں۔ جب میں نے اطراف کی جانب اچھی طرح دیکھ کر اطمینان کر لیا تو سامنے گاڑی کے راستے پر نکل آیا۔ اس وقت گاڑی مجھ سے کوئی 25-30 گز رہی ہوگی۔ گاڑی والے یکبارگی مجھے دیکھ کر یقیناً حیرت زدہ رہ گئے ہوں گے، کیونکہ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، راستہ صاف تھا اور اس وقت اس طرف جدھر میں نے 15 گز پر شیر کو غائب ہوتے دیکھا تھا، سور کا زبردست نعرہ، پھر شیر کی دھاڑ اور جھاڑیوں میں زبردست انتشار۔ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، پھر ایسا معلوم ہوا جیسے کئی سور ہوں، ایسا ہی غل غپاڑا تھا۔ میں اسی طرف رخ کیے الٹے قدموں گاڑیوں کی طرف پسپا ہوا۔ میں چاہتا تھا فاصلہ ذرا زیادہ ہو جائے، نہ جانے یہ سور کہاں سے اس جگہ نکل آئے کہ شیر کو گھیر لیا۔ شیر کے مسلسل ہرانے اور دھاڑنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر جیسے کوئی سور بدحال ہو گیا۔ سور جب زخمی اور ناکارہ ہوتا ہے یا جنگ میں شکست کھاتا ہے تو بڑی دردناک قسم کی آواز سے چیں چیں کرتا ہے، جیسے رو رہا ہو، اور ساتھ ہی ہنگامہ ختم۔ شیر کے ہرانے کی آواز 1-2 بار آئی، وہ بھی نالے کی طرف سے، اور میں نے یہی طے کیا کہ وہ اس فساد سے اکتا کر چلتا پھرتا نظر آیا۔ گاڑیوں کے ساتھ 7 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ سب نے قریب آ کر فردن فردن میرے پاؤں چھوئے اور لاکھ منع کرنے کے باوجود ایسا کیا۔ مجھے اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے، مگر یہ ان علاقوں کا رواج ہے۔ وہ لوگ اردو قطعاً نہیں بولتے تھے، نہ سمجھتے تھے، لیکن میں جب گاڑی کے پاس آ گیا تو حال کھلا۔ گاڑی میں ایک شدید زخمی شخص چادروں میں لپٹا پڑا تھا۔ وہ لوگ سب ہی غالباً اس کا حال مجھے سنانے کی کوشش میں تھے، لیکن مجھے کنٹری قطعی نہیں آتی۔ غالباً جنوبی ہند میں بولی جانے والی ساری علاقائی زبانوں میں کنٹری سب سے مشکل زبان ہے۔ اس کے قریب قریب ہی تیلگو اور اس کے بعد ملیالم، جو تامل ناڈو میں بولی جاتی ہے۔ ملیالم غالباً بہت قدیم زبان ہے اور جنوب مغربی ہندوستان کی بہت بڑی آبادی یہ زبان بولتی ہے، لیکن تعجب خیز یہ کہ ملیالم ایک بہت ترقی پذیر زبان ہے۔ خیر، وہ زخمی شخص بڑی تکلیف میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، لیکن مشکل زبان کی تھی۔ تاہم ایک شخص نے اشاروں اور الفاظ کی مشترکہ کوشش سے مجھے سمجھا دیا کہ اسے شیر نے زخمی کیا ہے اور وہ لوگ اسے بلہار شاہ ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ راستے میں دیر ہو گئی، گاڑی کا دھرا ٹوٹ گیا، دوسرا دھرا بنانے اور بدلنے میں بڑا وقت لگ گیا۔ زخمی شخص گزشتہ روز اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ 3-4 آدمی ساتھ تھے۔ یہ شخص کسی ضرورت سے قریب ہی جھاڑی میں گیا اور شیر اس پر چڑھ دوڑا۔ غالباً شیر وہاں ان پر تاک لگائے بیٹھا رہا ہوگا۔ اچھا یہ ہوا کہ اس کے ساتھی بلم برچھے لے کر دوڑ پڑے اور شیر اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا، لیکن اتنے ہی عرصے میں اس نے زخمی کو ایک بار تو شانے کے نیچے اس طرح پکڑا کہ پورا شانہ اس کے منہ میں تھا۔ دانت سینے سے گھسے، پشت پر بھی 2 بڑے دانت گھس گئے تھے۔ دوبارہ ران سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ غالباً خون بہت نکل گیا تھا۔ جس وقت میں نے زخمی کا معائنہ کیا اس وقت خون رک چکا تھا، لیکن زخمی کو نکاہت بہت تھی۔
میں عصمت میاں کے ملازمین سے مرغ کا سوپ بنوا کر اس کو پلایا۔ اس کے زخم گہرے تھے اور خراب ہونے کا اندیشہ تھا، درد بھی بہت تھا۔ میں نے اس کو ایسپرین کھلائی اور زخموں کو اچھی طرح پانی سے صاف کر کے ان پر دوا لگا دی تاکہ جراثیم اور خرابی سے فی الوقت محفوظ رہیں۔ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیر نے چبا کر توڑ دی تھی۔ اس کو دونوں طرف سے لکڑیاں رکھ کر باندھ دیا۔ اس نے رات نسبتاً آرام سے گزاری۔ صبح روانگی سے پہلے میں نے اس کو ایک بار پھر مرغ کا سوپ پلوایا، زخموں پر مزید دوا لگا کر پٹیاں باندھ دیں اور ایسپرین کھلا دی۔ میں اس کے لیے اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھی اسے گاڑی میں ڈال کر بلہار شاہ کی طرف چلے گئے۔ میں نے ان کو حفاظتی تدابیر کی ہدایت بھی دے دی تھی۔ ان کی روانگی کے بعد میں نے اور عصمت خان نے مجلس مشاورت منعقد کی۔ ہم لوگوں کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ فی الحال گوبا کو ہی مرکز بنائے رکھا جائے، اس لیے کہ شیر اسی علاقے میں زیادہ سرگرم تھا۔ گو اس نے بیر کنڈ میں ایک آدمی کو مجروح کر کے چھوڑ دیا تھا۔ میرا خیال یہ تھا کہ اس علاقے میں چیتے تو کئی جوڑے تھے لیکن شیر نہیں تھا۔ یہ واحد شیر اس سارے علاقے پر حکمراں تھا اور بیر کنڈ سے گوبا تک کے علاقے میں گشت کرتا رہتا تھا۔ میں بھی آج تمہارے ساتھ چلوں گا خان۔ تم کو مجھ پر اطمینان نہیں ہے نا؟ یہ بات نہیں میرے بھائی، مجھے خود اپنے آپ پر اعتماد نہیں۔ کیا مطلب؟ بس کچھ ایسا ہی ہے۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم گاؤں میں رہو لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کی حفاظت کر سکو۔ شیر کسی وقت بھی گاؤں میں آ سکتا ہے۔ عصمت میاں بہت سیدھے آدمی تھے اور مجھ پر ان کا اعتماد بھی انتہا کا تھا۔ میرے چکمے میں آ گئے۔ یہ بات نہیں تھی کہ عصمت میاں شکاری نہیں تھے، بہت اچھے شکاری، نہایت عمدہ نشانہ، بس فائر فوری نہیں کر سکتے تھے۔ انتہائی سخت عجلت میں شدید ضرورت کے باوجود نشانہ لینے میں دیر کرتے تھے۔ یہ ان کی طبیعت کا تقاضا تھا اور کوشش کے باوجود وہ اس کوتاہی پر قابو نہیں پا سکے۔ شیر، وہ بھی آدم خور، اگر وہ حملہ کر بیٹھتا اور میری جگہ عصمت میاں ہوتے، خدا کی پناہ، نہ جانے کیا ہوتا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر تنہا ہی نکلا۔ دوپہر کے کھانے کا سامان ساتھ تھا۔ اس روز پان کی طلب بھی تھی لیکن میں نے چھالیا، کتھا اور چونا، الائچی، لونگ کھا کر کام چلایا۔ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ پان اور اس سے متعلقہ اشیاء کا استعمال شیر کے شکار میں تو جائز ہے لیکن اور کسی جانور کے شکار میں ان کا استعمال قطعاً ممنوع ہے۔ لونگ اور الائچی بہت تیز خوشبودار چیزیں ہیں اور ایسی جن سے جنگلی جانور قطعاً ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان کی خوشبو ان کو بھگانے یا ہوشیار کرنے میں نہایت کارآمد ہو سکتی ہے، شکار میں نہیں۔ اس روز مطلع کسی قدر ابر آلود تھا، کبھی دھوپ نکل آتی، کبھی بادل آ جاتے۔ میرا خیال تھا کہ شام تک یہ بادل جمع ہو کر بارش کا باعث بننے لگیں گے۔ ان جنگلوں میں بارش ہو جائے تو زمین نم ہو کر بعض مقامات پر تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ گاؤں میں تو کیچڑ سے بڑی ہی اذیت ہوتی ہے لیکن گوبا پہاڑی علاقہ اور بجری کی زمین تھی، اس لیے کیچڑ کا اندیشہ نہیں تھا۔ پھر وہی پہاڑ، ندیاں، نالے، گھاٹیاں اور شام کو ناکام واپسی۔ تمام دن کی مختصر داستان یہی تھی۔ شام کو بادل خوب گہرے ہو گئے، ہوا میں خنکی زیادہ ہو گئی۔ اس روز میں نے عصمت میاں کے ایک گارے کے انتظام کی تجویز پیش کی۔ شیر کمزور تھا نہ بوڑھا، جانور کی طرف اس کی توجہ نہ ہونے کی وجہ کوئی نہیں تھی۔ کہاں بندھواؤ گے خان؟ میرے خیال میں وہی گاڑی کا راستہ، موڑ کے پاس۔ ہاں، میں نے وہاں برگد کا ایک درخت دیکھا ہے جو میرے بیٹھنے کے لیے اچھا رہے گا۔ وہاں سے موڑ تک تقریباً 40-50 گز جگہ صاف نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے آدمی کو ہدایت کر دی کہ گاؤں میں کوئی قابل فروخت جانور تلاش کر کے قیمت بتائے۔ ذرا ہی دیر میں ایک بیل مل گیا جس کے عصمت میاں نے 15 روپے فوراً ادا کر دیے۔ دوسرے روز صبح میں گاؤں سے اس طرح چلا کہ ایک جلوس بیل کو ساتھ لیے میرے ہمراہ تھا۔ انہوں نے اس طرح کا شکار پہلے نہیں دیکھا تھا۔ سب کو اس تماشے سے دلچسپی ہوگی۔
عصمت خان گویا اس جلوس کے سربراہ تھے۔ ہم تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد اس موڑ پر آ گئے جہاں شیر نے گاڑی والوں پر یا شاید مجھ پر تاک لگائی تھی۔ برگد کے جس درخت کا میں نے تذکرہ کیا وہ گاڑی کے راستے سے کوئی 20-30 گز جنوب کی طرف تھا اور بہت تناور تھا۔ پہلے گاؤں کے 2 آدمی بآسانی اس درخت پر چڑھے اور اچھی طرح دیکھ بھال لیا۔ میں نے ان کو اشاروں سے درخت پر جا بجا جانے کو کہا۔ آخر اس مطلوبہ جگہ کا تعین ہو گیا جہاں میں بیٹھنا مناسب سمجھتا تھا، اور گاؤں سے جو ایک ٹوٹی کھٹیا لائی گئی تھی وہ اسی جگہ شاخوں پر اچھی طرح جما کر رکھی گئی اور رسیوں سے باندھ دی گئی۔ بیل کو درخت سے کوئی 40 گز کے فاصلے پر گاڑی کے راستے کے شمال میں پہاڑی کے دامن پر درخت کی ایک جڑ سے باندھ دیا گیا۔ رسہ کافی لمبا تھا تاکہ بیل ادھر ادھر حرکت کر سکے۔ نہ گھاس کی کمی تھی نہ جھاڑیوں کی۔ بیل کو مفت ضیافت اڑانے کی آزادی اس لیے ملی کہ اس کی رسائی چرونجی کی ان جھاڑیوں تک بھی تھی جو وہاں خوب پھل رہی تھیں۔ بیل کو باندھنے سے پہلے پانی پلا دیا گیا، اس کے بعد اس کو باندھ کر آدم خور کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے بھی گاؤں والوں کے جلوس کے ساتھ واپسی کی، اس لیے کہ میں دن کے وقت وہاں بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ وہ سارا دن میں نے سونے میں گزارا۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں تیار ہوا۔ گاؤں کے 6 آدمی ساتھ ہوئے اور میں 1.5 گھنٹے میں مطلوبہ مقام پر آ گیا، لیکن بیل غائب تھا۔ نہ صرف بیل بلکہ رسہ بھی غائب تھا۔ مجھے ہی تعجب نہیں ہوا بلکہ دیہاتی بھی متعجب ہوئے۔ اگر شیر اس کو مار کر لے جاتا تو کوئی نشان تو ہوتا، اور شیر رسہ کھولتا کس طرح؟ میں نے اس جگہ کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ شیر کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یقیناً کسی نے رسے کی گرہ کھولی اور بیل لے گیا، اور یہ کام کسی انسان کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ جس وقت گاؤں واپس آ رہے تھے اس دوران بوندا باندی شروع ہو گئی اور بادل گہرے ہو رہے تھے۔ گاؤں میں بیل کی گمشدگی کی خبر نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ عصمت میاں کیا خیال ہے؟ خان یہ جس کسی کی بھی حرکت ہے اپن پتہ کر لے گا۔ انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا، تم جا کے پتہ کرو بیل کس نے بیچا تھا۔ اس گاؤں کا آدمی تھا، اس سے پتہ کرو، اور اگر نہ بتائے تو اس کو دھمکاؤ۔ لیکن اس سے کیا معلوم ہوگا؟ خان تم شکاری تو پکے ہو مگر میں جاگیردار ہوں، مجھے ان کے کل پرسے کا پتہ ہے۔ میں چپ رہا۔ بہرحال شام ہو گئی اور بارش بھی زیادہ ہونے لگی۔ ہم لوگ گمشدگی کے مسئلے کے بارے میں سوچتے رہے، بلکہ شاید عصمت کے علاوہ اور سب سوچتے رہے۔ عصمت سے جب اس کی بات کی ان کی جبیں پرشکن ہو گئی۔ ان کو یقین تھا کہ بیل دستیاب ہو جائے گا۔ صبح ہم ناشتے سے فارغ ہو کر چائے پی رہے تھے کہ وہ آدمی جس نے بیل فروخت کیا تھا اس کو 2 آدمی بمشکل لے کر آئے۔ وہ نہایت برا فروختہ تھا۔ کیا بات ہے؟ عصمت نے گرج کر پوچھا۔ سرکار یہ کچھ نہیں بتاتا۔ اچھا؟ عصمت اٹھ کر 2 قدم اس کی طرف بڑھے۔ اس بے وقوف دیہاتی کی یہ ہمت کہ ان کو بڑھتے دیکھ کر نہایت مضحکہ خیز انداز سے ہنسا۔ عصمت خان کو جاگیردارانہ جلال آ ہی گیا۔ قریب پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا کر انہوں نے جو اس کی پٹائی شروع کی تو اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ عصمت میاں جن کو اس نے احمق شیری بابو سمجھا تھا اس قدر طاقتور اور ایسے خونخوار ثابت ہوں گے۔ 2 منٹ میں ہی وہ چیں بول گیا اور رو رو کر چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہاتھ جوڑے، قدموں پر سر رکھا اور گڑ گڑایا۔ بھاگنے کی کوشش کی تو عصمت نے اڑنگی لگا کر گرا دیا۔ آخر عصمت میاں نے ہاتھ روکا۔ پوچھو اس سے بیل کہاں گیا؟ ان کی آنکھوں میں واقعی خون اترا ہوا تھا۔ آنسوؤں، ہچکیوں، التجاؤں اور نہ جانے کس کس کو اس کے ساتھ جو کچھ اپنی زبان میں بتایا اس کا ترجمہ یہ تھا کہ بیل کو اس کا ایک رشتہ دار وہاں سے 4 میل شمال مغرب کی چند گھروں کی آبادی کی طرف اڑا لے گیا۔ خود اسی نے یہ پلان بنایا
پیسے بھی وصول کر لے اور بیل بھی غائب کر دے۔ اس کو یہ خیال تھا کہ ہم اس کو شیر کی حرکت سمجھیں گے۔ اس سے کہو ابھی جائے اور بیل لے کر آئے فوراً، ورنہ جہاں یہ جائے گا وہیں آ کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ آدمی نے ترجمہ کر دیا اور اس خبیث نے ہاتھ جوڑ کر اور قدموں میں سر رکھ کر وعدہ کیا کہ جلدی ہی لے کر آئے گا۔ گاؤں والوں نے یہ جلال اور پٹائی دیکھی تو سارے ہی سہم گئے۔ ایک آدمی نے اپنی پرانی بیکار گھوڑی لا کر پیش کی جو نہایت لاغر بھی تھی۔ اس کی پیٹھ پر گہرے زخم تھے جن پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ میں نے اس کو 20 روپے دے دیے اور گھوڑی لے لی۔ اب اس کا اپن کیا کرے گا؟ اس کو باندھیں گے گارے کے لیے۔ بالعموم شیر گھوڑے پر حملہ نہیں کرتا، شاید اس کی تیز رفتاری یا بلند قامتی کی وجہ سے، لیکن یہ زخمی گھوڑی قد میں گدھے کے برابر ہی تھی۔ دوپہر کو اسے کھلا پلا کر وہاں باندھا گیا جہاں بیل بندھا تھا، اور ابھی ہم لوگ گاؤں واپس آ ہی رہے تھے کہ وہ چور اپنا بیل لے کر بھی آ گیا۔ اس بیل کو میں نے گاؤں سے ذرا دور مشرق کی جانب جنگل کے عین وسط میں، جہاں ایک کشادہ میدان تھا، بندھوا دیا۔ اسی کے قریب درخت پر عصمت میاں بما اپنے 2 عدد ملازمین کے بیٹھے۔ نامعلوم انہوں نے یہ منصوبہ کب بنا لیا، مجھے نہیں بتایا کہ شاید میں اجازت نہ دوں۔ ان کو درخت پر محفوظ بٹھانے اور تاکید کر دینے کے بعد کہ شام کے بعد وہ درخت سے نیچے قدم نہ رکھیں، میں 4-5 دیہاتیوں کو ساتھ لے کر اس جگہ آیا جہاں گھوڑی بندھی تھی اور مچان پر بیٹھ گیا۔ تھرموس میں چائے تھی، وہ ساتھ کی شاخ پر لٹکا دیا۔ میں سردیوں میں ساتھ کمبل وغیرہ نہیں رکھتا، اس لیے کہ میرا شکاری لباس خود بہت گرم ہے۔ تھوڑی ٹھنڈک محسوس ہوتی رہے تو نیند دور رہتی ہے۔ اچھی طرح گرم ہو جانے کا مطلب ہے کہ نیند آ جائے۔ میرے درخت پر بیٹھ جانے کے بعد دیہاتی میری ہدایت کے مطابق ہلکی آواز میں باتیں کرتے گاؤں کی طرف واپس ہو گئے۔ اب میں تھا اور اس جنگل کا سناٹا، وہ سکوت جو زندہ تو ضرور ہوتا ہے، بولتا تو ضرور رہتا ہے، لیکن وہ آوازیں صرف شکاری ہی سن اور سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام شخص کو ان کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنگل کی آوازیں اس کے ماحول میں اس قدر گھلی ملی ہوئی ہیں کہ ان کو اس فضا سے جدا کر کے سننا اور سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جہاں گھوڑی بندھی تھی ادھر سے بہت کم جانور گزرے۔ ایک بار بندروں کا ایک جتھا گزرا، پھر 1-2 گیدڑ گزرے، اور اس کے بعد سناٹا۔ اس وقت رائفل کے زبردست دھماکے نے مجھے چونکا دیا۔ عصمت خاں جہاں بیٹھا تھا وہ جگہ 1 میل سے زائد فاصلے پر تھی، لیکن پہاڑوں میں آواز خوب گونجتی ہے اور ویرانوں میں رائفل کا فائر بہت دور سے سنا جا سکتا ہے۔ عصمت میاں نے فائر کیا، لیکن ان کے فائر کی وجہ کیا شیر ادھر آیا ہوگا؟ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا۔ دبے دبے شور کی آواز آئی۔ عصمت میاں کے ساتھ 3 آدمی اور بھی درخت پر بیٹھے تھے، انہی کی آوازیں ہوں گی، لیکن اتنے فاصلے سے آنے والی آوازوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد خاموشی۔ میں مچان پر بیٹھا تھا اور میں اپنی مچان سے اترنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عصمت میاں کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ان کو شیر نظر آیا اور انہوں نے اس پر فائر کیا۔ میری وہ رات انتہائی اضطراب میں گزری۔ خدا خدا کر کے صبح کی ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی تو میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ پہلے اچھی طرح اطمینان کیا کہ آس پاس وہ موذی نہیں ہے۔ اس کام میں تھوڑا وقت لگا۔ اپنی رائفل رسی میں باندھ کر نیچے لٹکائی اور رسی نیچے گرا دی، اس کے بعد خود اترنا شروع کیا۔ ابھی میں ایک شاخ سے دوسری شاخ پر ہی آیا تھا کہ میرے درخت سے کوئی 50-60 گز پر، گاڑی کے راستے سے قریب، جھاڑی میں سے شیر نے سر نکالا اور میں اپنی جگہ گویا منجمد ہو کر رہ گیا۔ شیر نے ذرا دیر اطراف کا جائزہ لیا، پھر اور باہر نکلا۔ اب وہ بالکل سامنے تھا۔
صرف 60 گز پر۔ صبح کی بڑھتی ہوئی روشنی میں اس کا سارا جسم مجھے صاف نظر آ رہا تھا، نہایت صاف اور خوش رنگ کھال، نہ کوئی داغ نہ دھبا، چاروں ہاتھ پیر صحیح سالم۔ میرے خیال میں وہ پختہ عمر کا صحت مند شیر تھا۔ دم کا گچھا برابر جنبش میں تھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو، اور نظریں سیدھی گھوڑی کی طرف تھی جو شیر کی بو سونگھ کر بھاگنے کی تدبیریں کر رہی تھی اور رسا اس کو روکے ہوئے تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر سر اوپر اٹھایا، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ شاید میری خوشبو کی کوئی موج پہنچی ہو، لیکن گھوڑی کی بو اس سے زیادہ شدید رہی ہوگی، جس نے شیر کو میرا خیال نہیں آنے دیا، اور وہ ذرا سا چل کر ایک اور جھاڑی کے پاس رکا اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اب وہ تقریباً ترچھا تھا اور اس کا سارا سینہ، شانے، گردن اور سر ایسا صاف نشانے پر تھا کہ اگر فائر ہوتا تو گولی کا صحیح جگہ لگنا یقینی تھا۔ لیکن میرے پاس رائفل نہیں تھی۔ میرا دل چاہا اپنا سر پیٹ لوں، میں درخت پر، رائفل زمین پر، اور ستم بالائے ستم۔ شیر اس جگہ بیٹھ کر گھوڑی پر نظریں جمائے رہا، حتیٰ کہ 8:30 بجے 2 گاؤں والے آوازیں کرتے آتے نظر آئے جو مجھے درخت سے اتارنے آئے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر شیر اٹھ کر جھاڑیوں کے درمیان خرامہ خرامہ چلتا پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ گاؤں والے نزدیک آ گئے تو میں نیچے اتر آیا۔ رائفل اٹھا کر دل چاہا اسے اپنے سر پر مار لوں، پھر شانے پر لٹکا لی۔ ایک آدمی درخت پر چڑھ کر تھرموس وغیرہ اتار کر لایا اور ہم گاؤں کی طرف چلے۔ رات کو فائر ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سب میری صورت دیکھتے رہ گئے، اس لیے کہ اتفاق سے ایسے دیہاتی آئے تھے جو تیلگو کے علاوہ اور کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ میں نے اپنا رخ عصمت میاں کی شکارگاہ کی طرف کر دیا۔ زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ وہ بھی بما اپنے آدمیوں کے ادھر آتے نظر آئے اور مجھے دیکھتے ہی ہنسنے لگے۔ خیریت؟ اپن کا تو شکار ہو گیا ہاں؟ اچھا، مگر میں نے شیر صبح صبح سالم دیکھا ہے۔ وہ اور ہنسے۔ شیر سے کیا غرض ہمیں خان؟ اب ان کے ساتھی بھی دبی دبی ہنسنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اپن نے بیل مار دیا۔ ہیں؟ اپنا بیل جو گارے کے لیے باندھا تھا؟ اور کیا ہے نا شکار؟ میں بھی ہنس دیا۔ خان، اپن نے تو بیل کے پاس شیر ہی دیکھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں شیر ادھر آیا ہی نہیں، لیکن اپن نے خود دیکھا، پھر اس پر فائر کر دیا اور وہ گرا۔ پھر لائٹ چلا کر دیکھا تو بیل پڑا تھا۔ صبح یہ بیل ہی مرا ملا، اس کے سینے میں گولی لگی۔ میں خوب ہنسا، عصمت بھی ہنستے رہے۔ ایسا قصہ نہ پہلے سنا نہ دیکھا۔ غالباً یہ ہوا کہ عصمت میاں کی آنکھ لگ گئی، ان کے ساتھی تو پہلے ہی سو رہے ہوں گے۔ عصمت میاں اچانک نیند سے جاگے اور اس حالت میں ان کے وہم نے بیل کو شیر بنا دیا۔ انہوں نے بھی اسی حالت میں اندھا دھند فائر جھونک دیا۔ میں پہلے بھی لکھ چکا، عصمت میاں کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ گولی سیدھی بیل کو لگی اور وہ گر کر ختم ہو گیا۔ ان کے ساتھی جو سو رہے تھے فائر کی آواز سے ہڑبڑا کر اٹھے اور شور کرنے لگے۔ ان میں سے ایک تو ایسا بوکھلایا کہ نیچے کی طرف گرا۔ وہ تو خیریت ہوئی کہ درخت سے نیچے نہیں گرا بلکہ قریب کی نچلی شاخوں میں الجھ کر رہ گیا۔ خراشیں تو ضرور آئیں لیکن کوئی مہلک ثابت نہ ہوئی۔ ساری صورتحال خاصی مضحکہ خیز تھی۔ وہ دن تو سو کر گزر گیا۔ میں ظہر کی نماز کے لیے اٹھا، اس کے بعد پھر سو گیا۔ عصر کے وقت بیدار ہوا۔ شیر اسی نواح میں موجود تھا اور میں پرامید تھا کہ جلد شکار ہو جائے گا۔ نماز کے بعد میں تیار ہوا اور شکاری لباس سے بے تن کیا۔ تعجب یہ ہوا کہ عصمت میاں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیوں بھائی، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قمر خاں، اپن تو بیٹھ گئے۔ بات یہ کہ اپن شیر کے شکاری نہیں ہیں۔ خواہ مخواہ ایسے کام میں نہیں گھسنا چاہیے جس کے لیے آدمی نہیں بنا۔ میں خاموش رہا۔ میرا اپنا بھی یہی خیال تھا۔ عصمت جس فیصلے پر پہنچے وہ نہایت منصفانہ اور دانشمندانہ تھا۔
اور یہ ان کی بردباری اور عقل مندی تھی کہ انہوں نے اس نتیجے پر پہنچنے کی ہمت کی۔ اچھی بات ہے، تم اس کا ضرور خیال رکھنا کہ شیر گاؤں میں بھی وارد ہو سکتا ہے۔ رائفل ساتھ رکھنا اور شام کے بعد خود بھی کمرے میں رہنا اور دوسروں کو بھی تاکید کر دینا کہ باہر نہ نکلیں، بہتر ہے۔ میں 4 دیہاتیوں کے ساتھ گاؤں سے نکلا اور 1.5 گھنٹے بعد مچان پر بیٹھ چکا تھا۔ دیہاتی حسب سابق کسی قدر آواز سے باتیں کرتے واپس گئے۔ گھوڑی صحیح سلامت اپنی جگہ پر بندھی ہوئی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر ادھر نہیں آیا۔ وہ رات میں نے خیالات کی آزادی میں گزار دی۔ صبح گاؤں والے آئے تو میں درخت سے اترا اور واپس آ گیا، اور اس کے بعد 6 راتیں اسی طرح گزریں۔ شیر کی نہ کوئی اطلاع آئی نہ وہ خود نظر آیا۔ گھوڑی کو روزانہ دانہ پانی دیا جاتا رہا۔ چھٹے روز میرے حکم کی تعمیل میں اس کو بھی کھول کر لے آیا گیا۔ حیرت یہ کہ شیر اسی نواح میں اتنے دن سے تھا، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی اور جانب نکل گیا ہے۔ مجھے اب آرام کی ضرورت بھی تھی۔ شب بیداری کا کسل دن میں سونے سے رفع نہیں ہوتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے نہ صرف شکار کی وجہ سے راتوں کو جاگنے کی عادت ہے، بلکہ مشاعروں میں شرکت بھی اکثر تمام رات کے شور و شغب پر پھیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 روز آرام کیا۔ عصمت میاں بھی گویا مجھ سے شرط باندھے تھے، میرے برابر کیا مجھ سے 2-4 گھنٹے زیادہ ہی سوئے۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اسی گاؤں میں ٹھہر کر شیر کے ظہور کی دعائیں کرتا رہوں یا بیر کنڈ کی طرف کوچ کروں۔ میں نے عصمت سے مشورہ کیا، ہاں اپن تو سو کر تھک گئے، کچھ کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ بیر کنڈ؟ میں ذرا دیر سوچتا رہا۔ مشکل یہ تھی کہ بیر کنڈ سے بھی کوئی اطلاع نہیں آئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کسی اور طرف نکل گیا، اور میں اس خیال کو سر سے نکال دینا چاہتا تھا، اس لیے کہ میں ناکام واپس جانے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ اچھی بات ہے، کل صبح انشاءاللہ بیر کنڈ کے لیے روانگی ہوگی۔ دوسرے روز فجر کی نماز کے بعد ہی ہم لوگ روانہ ہوئے۔ 3 بیل گاڑیاں ساتھ تھیں۔ گاؤں والوں کی ایک جماعت بھی ہمراہ ہو گئی۔ یہ لوگ کئی دن سے بیر کنڈ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن آدم خور کے خوف سے روانگی ملتوی رکھی۔ روشنی ہو چکی تھی، لیکن ابھی سارا ماحول شبنم زدہ ہو رہا تھا، جیسے جاتے جاتے رات نے اپنے آنسوؤں سے صبح نورانی کا دامن بھگو دیا۔ ہوا میں خاصی خنکی تھی، اتنی کہ رائفل کی نال ہاتھ میں ٹھنڈی لگتی تھی۔ میری رائفل لوڈ کی ہوئی تیار تھی۔ عصمت نے بھی رائفل لوڈ کر رکھی تھی۔ عصمت کے 3 آدمی، گاؤں کے 7 دیہاتی، گویا 10 آدمی اور 2 ہم۔ 12 مسافروں کا یہ کارواں گاؤں کے کھیتوں کے درمیان سے گزرتا بیر کنڈ کی راہ پر ہو گیا۔ سب ہی گاڑیوں میں بیٹھے تھے، میرے سوا۔ میں گاڑیوں کے پیچھے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ عصمت میاں مجھ سے 5 قدم آگے تھے، رائفل لوڈ کر رکھی تھی۔ گاؤں میں داخل ہونے تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ نہ شیر نہ کوئی تازہ ماغ آس پاس ملا۔ گاؤں خاصا بڑا تھا، 15-16 گھر، دور تک پھیلی ہوئی زمین، چاروں طرف اونچے اونچے درخت پوش پہاڑ، اور گھروں کی ساخت کچھ ایسی معلوم ہوتی تھی گویا گاؤں والے بدحال نہیں تھے۔ سب کے چہرے فک، پریشان، متفکر۔ یہ بات سمجھ میں آتی تھی، آدم خور کے علاقے میں رہنے والوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ ہر شخص کے اوپر موت کا سایہ تھا، نہ جانے کس وقت آدم خور کے ہتھے کون چڑھ جائے۔ ہماری آمد ان کے لیے بڑی خوشی اور ہمت افزائی کی بات تھی۔ گاؤں کے سارے مرد و خواتین، سارے بچے اور کئی کتے ہمارے گرد جمع ہو گئے، جیسے ہم لوگ کوئی عجیب مخلوق ہے۔ سبھی نے باری باری میرے اور عصمت میاں کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ لاکھ منع کیا گیا۔ گاؤں والوں کو ہماری آمد کا علم تو تھا نہیں، لیکن تھوڑی دیر میں چوپال سے متصل ایک کچے کمرے کو صاف کر کے درست کر دیا گیا۔ 2 چارپائیاں آ گئیں جو باندھ سے بنی ہوئی تھیں۔ غرض یہ کہ ہمارے قیام کا انتظام ہو گیا۔
لوگوں نے بھی بہت روز سے شیر کے بارے میں نہیں سنا تھا، نہ کسی نے اس کو دیکھا تھا، لیکن ان سب کو یقین تھا کہ کسی لمحے بھی وہ آدم خور ان پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس روز کا باقی ماندہ وقت ہم دونوں نے گاؤں والوں سے شیر کے بارے میں گفتگو کرنے، معلومات حاصل کرنے اور گاؤں کے اطراف چکر لگا کر اس جگہ سے آشنائی پیدا کرنے کی کوشش میں صرف کیا۔ کھیتوں اور فصلوں کے درمیان گھومتے رہے۔ وہ جو ایک خشک اور عمیق نالہ گاؤں کے شمال میں شرکن غربن ہے اس کا دورہ کیا اور کئی مقامات پر شیر کے ماغ بھی نظر آئے جو کافی ہلکے پڑ چکے تھے۔ میں گاؤں واپس آیا تو ایک خوشگوار خبر میری منتظر تھی۔ جگدل کا آیا ہوا ایک شخص وہاں 3 دن سے مقیم تھا۔ اس نے بتایا نہار وہیں رہتا ہے۔ کہاں؟ جگدل سے کوئی 3 میل پر جو کالے پہاڑ ہیں۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے؟ ہاں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں تو ادھر مویشی ڈھونڈنے گیا تھا۔ ایک بار؟ ہاں۔ ایک بار میں کیسے معلوم ہو گیا کہ شیر وہیں رہتا ہے؟ سرکار میں تو اس کے بعد وہاں 25 بار گیا۔ کیوں؟ ادھر آم کے درخت بہت ہیں۔ آم؟ اس موقع پر عظمت میاں نے دخل دیا۔ بعض جگہوں پر جنگلی آم ہوتا ہے۔ تم نے شیر ہر بار دیکھا؟ بہت دفعہ۔ اس نے تم پر حملہ نہیں کیا؟ اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ یہ بات بڑی تعجب خیز تھی۔ آدم خور شیر کے عین رہنے کی جگہ پر وہ شخص بار بار آتا جاتا رہا، شیر کو دیکھا بھی، اور شیر نے ضرور اس کو دیکھا ہوگا، لیکن وہ شخص زندہ تھا۔ حیرت انگیز! یہ اپنی نوعیت کا پہلا اتفاق تھا۔ اس شخص کی جرأت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ یہ جانتے ہوئے کہ وہ آدم خور شیر ہے، اس احمق نے اس کے جنگل میں تنہا جانے میں خوف محسوس نہیں کیا۔ اس کو انتہائی احمق بھی کہا جا سکتا ہے۔ خودکشی کی ایسی کوشش دیوانہ پن ہے۔ اس بدمعاش کا نام ونڈرا تھا۔ نہ جانے اس لفظ کے کوئی معنی تھے بھی یا نہیں۔ اس سے کہو مجھے وہ علاقہ دکھائے، اور وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ دوسرے روز صبح عصمت میاں کو گاؤں میں چھوڑ کر میں ونڈرا کی رہنمائی میں گاؤں سے نکلا۔ اس نے جگدل کا سیدھا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے پر پیادہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ معلوم ہوتی تھی، اس لیے کہ گاڑیوں کے راستے پر گھاس آتی تھی۔ ونڈرا اچھا چلنے والا تھا اور راستہ بھی ہموار۔ ہم لوگ بیر کنڈ سے صبح سورج نکلتے روانہ ہوئے، جو 5:30 کا وقت تھا۔ 1 گھنٹے بعد راستہ چھوڑ کر ونڈرا ایک پگڈنڈی پر ہو لیا جو کسی قدر بلندی کی طرف جاتی تھی۔ اب ہم گویا پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ ونڈرا کی رفتار سست ہو گئی، جو قدرتی بات ہے۔ اگر وہ رفتار کم نہ کرتا تو میں اس کو آہستہ چلنے کا حکم دیتا، اس لیے کہ بلندی پر جاتے ہوئے سانس کا پھولنا شکار کے اصول کے خلاف ہے۔ 45 منٹ بعد ہم لوگ پہاڑی کے کنارے کنارے جاتے ہوئے تقریباً 100 گز بلندی پر تھے، اور تھوڑی دور جگدل نظر آ رہا تھا۔ ونڈرا نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ ہم گاؤں جانے کے بجائے براہ راست ادھر نکل جائیں جدھر جانا تھا۔ آبادی کوئی میل بھر رہی ہوگی۔ تھوڑی اور بلندی پر گئے تو ایک سطح مرتفع تھی جس کی چوڑائی نصف میل رہی ہوگی۔ کسی جگہ گھنے درختوں کے جھنڈ، کہیں گھنی جھاڑیاں، کوتاہ قامت درخت، یہاں اکا دکا آم کے درخت بھی نظر آ رہے تھے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ویسے آم کے درختوں کی کثرت ہوتی گئی۔ ان دنوں درختوں میں پھل تو نہیں تھے، لیکن جس زمانے میں پھل آتے ہوں گے ان دنوں ان کی کثرت ہوتی ہوگی۔ کالے منہ کے بندر، جنہیں لنگور بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ نظر آتے رہے، اور فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ہماری طرف سے بے توجہی ظاہر کی۔ ایک جگہ نرم زمین پر میں نے شیر کے کئی ماغ دیکھے جو تازہ تو نہیں تھے لیکن 1-2 روز کے اندر کے تھے، اور آگے چل کر ان نشانات کی تعداد میں خاصی برکت ہوئی۔ میں نے خاص طور سے خیال رکھا کہ اس اطراف میں کوئی ایسا بڑا درخت نظر آ جائے جس پر میں بیٹھ سکوں۔ کچھ ہی دور املی کا ایک درخت اتنا تناور ملا کہ زمین سے 24-25 فٹ بلند، نہایت مضبوط شاخ پر آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ میں نے اس درخت کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔
200 گز چل کر یہ سطح مرتفع ذرا نیچی ہو گئی اور وہ نچلا علاقہ گھنی جھاڑیوں سے بھرا تھا۔ درمیان میں کئی جگہ جانوروں کے بار بار گزرنے کی وجہ سے کچھ گھاس اور جھاڑیاں دب گئی تھیں، کچھ شاخیں ٹوٹ کر گر گئی تھیں۔ گھاس اتنی بلند تو تھی ہی کہ میں اس میں چھپ جاتا۔ یک بارگی گھاس میں جنگلی مرغیوں کا ایک غول پھڑ پھڑا کر اڑا۔ مرغیاں چیخ رہی تھیں۔ مجھے فوری طور پر گمان ہوا کہ گھاس میں شیر ہے۔ میں جہاں تھا وہ جگہ بلند تھی، گھاس والا خطہ نشیب میں تھا۔ گھاس میں اب واضح طور سے حرکت ہوئی اور جو جانور بھی تھا وہ میری جانب تو نہیں آ رہا تھا، لیکن جس زاویے سے حرکت کر رہا تھا اس کے پیش نظر وہ مجھ سے 60-70 گز دور مغرب کی جانب گھاس کے خطے سے باہر آتا۔ میں نے ایک درخت کے تنے سے لگ کر رائفل اسی طرف سیدھی کر لی۔ ونڈرا کو میں نے درخت کے پیچھے کر لیا اور اس کو دوسری طرف دیکھتے رہنے کی بھی تاکید کی۔ اپنے عقب سے غافل ہونا دانش مندی نہیں۔ وہ موذی آدم خور اب سامنے آنے ہی کو تھا۔ اب تو میں نے رخسار کندھے پر لگا کر ایک آنکھ بھی موند لی تھی۔ ونڈرا کو پھر بھی تاکید کی کہ پشت کی طرف دیکھتا رہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بے وقوف میری ہی طرح نظریں جمائے ہے، ادھر ہی نظریں جمائے ہے جدھر میں بندوق کی نالی کیے تھا۔ میری انگشت شہادت ٹریگر پر تھی۔ ایک بار شیر کی زبردست بھبکی سے چونک کر ہٹا۔ انگشت شہادت ٹریگر پر تو تھی ہی، غالباً عجلت کے عالم میں ٹریگر دب گیا اور فائر ہو گیا۔ جنگل میں جیسے بھونچال آ گیا، پرندے پھڑ پھڑا کر اڑے۔ شیر کی آواز عقب سے آئی تھی۔ میں بمشکل فائر سے سنبھل سکا۔ گھوم کر دیکھا تو ونڈرا مجھ سے صرف 5 گز پر شیر کے جبڑوں میں تھا۔ چاروں ہاتھ پیر چلا رہا تھا اور حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں دوسرا کارتوس چیمبر میں لایا، لیکن رائفل کے دھماکے نے شیر کو بدحواس کر دیا۔ وہ اپنے شکار کو چھوڑ کر جھاڑیوں میں گھس گیا۔ یقیناً وہ بھاگ چکا تھا۔ ونڈرا زمین پر پڑا تھا۔ اس کو شیر نے ران سے پکڑا تھا جہاں دانتوں کے گہرے زخم تھے۔ پنجوں سے شانوں اور پشت پر بھی گہرے زخم آئے تھے، لیکن کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ یہ سب واقعہ جتنے عرصے میں بیان کیا گیا اس سے کہیں زیادہ سرعت سے وقوع پذیر ہوا۔ شیر کے حملے سے فائر ہو جانے اور ونڈرا کے نظر آنے اور شیر کے جھاڑیوں میں گھسنے تک شاید 2-4 سیکنڈز کا وقت ہی لگا ہوگا۔ میں نے ونڈرا کو دلاسا دیا، ذرا سا پانی پلایا، تب اس کی آواز نکلی۔ میں نے اس سے کہا، پیچھے دیکھتا رہے۔ وہ اس تاکید کو نظر انداز کر کے اس طرف دیکھتا رہا کہ گھاس میں سے شیر کیسے نکلتا ہے اور میں اسے کیسے ہلاک کرتا ہوں۔ یہ میری شکاری زندگی کا چوتھا تلخ تجربہ اور انتہائی خطرناک واقعہ تھا۔ اس لیے میں انجانے لوگوں کو ساتھ لے جانے کا مخالف ہوں۔ ونڈرا کو گاؤں لانے کے لیے مجھے کیا کیا مشقتیں اٹھانا پڑیں وہ خود ایک داستان ہے، لیکن بہرحال میں اس کو کسی نہ کسی طرح لے ہی آیا اور دوسرے روز اس کو بیل گاڑی میں ڈلوا کر بلہار شاہ روانہ کیا۔ ایک ہفتے بعد جبکہ ہم لوگ واپس ہو رہے تھے اور بلہار شاہ جا رہے تھے، راستے میں ونڈرا ملا جو خوش و خرم اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ زخم بھرے تو نہیں تھے لیکن روبہ صحت تھے اور خطرے کی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے 1-2 مرہم دے دیے تھے۔ میں اس چکر میں بہت تھک گیا۔ ایک روز آرام کیا۔ تیسرے روز میں حسب معمول صبح گاؤں سے روانہ ہوا، تنہا۔ عصمت میاں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ضرورت محسوس کی تو رات میں اسی علاقے میں کسی محفوظ درخت پر بسر کروں گا۔ انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن میں اپنا منصوبہ بنا چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔